اس کے ساتھ نہیں چلتے ہم ابدی مقام پر خداوند کے ساتھ نہیں پہنچ سکتے۔ کوئی اور طریقہ نہیں سوائے خداوند یسوع مسیح کے۔ یہ بالکل آپ اپنے دل میں بٹھا لیں، اپنے ذہن میں بٹھا لیں، سب مر چکے سوائے خداوند یسوع مسیح کے، اور وہی ہے جو خدا باپ کی داہنی طرف بیٹھا ہے، اور کوئی نہیں ملے گا ادھر۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس چیز کا بہت خیال رکھیں کہ ہم نے انسانوں کی نہیں بلکہ خداوند کے حکم کو ماننا ہے۔ جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو ہمیں اپنا ایٹیٹیوڈ، چاہے دنیاوی لحاظ سے چاہے اسپرچل لحاظ سے، روحانی طور پہ بھی ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہم ان باتوں پہ چل رہے ہیں کہ نہیں جو خدا چاہتا ہے جن پہ ہم چلیں۔ ہم نے پیچھے پورا ہفتہ، پورے روزے اور پیشن ویک اور یہ سارا کچھ ہم ابھی اس سے گزرے ہیں، تو آئی ایم شیور کہ کافی لوگ اس چیز کو بھول بھی چکے ہیں۔ ہمیں اس وقت ایک دم بڑا وہ ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے، لیکن دوسرے چوتھے دن وہ بس ہی ہو گیا، بس ٹھیک ہے۔ لیکن خدا کہتا ہے اس کو ایسے، آپ کو جب تک ہم اس چیز کو، واقعے کو یاد نہیں رکھیں گے نا، تو ہم خدا کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ یہ کبھی نہیں ہم اس کو فیل کر سکتے کہ خدا نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ آپ دنیاوی طور پہ بھی دیکھتے ہیں، جب آپ کسی کے ساتھ، کسی کے بارے میں آپ یاد نہیں، یہ ویسے پکی بات ہے کیونکہ ہم اپنے عزیزوں سے اتنا دور ہو جاتے ہیں کئی دفعہ سالوں سال، کہ جب ان سے ملتے ہیں تو ایک بیچ میں رکاوٹ سی لگتی ہے، چاہے بہن بھائی ہوں، چاہے پھپھی ہے، پھپھا ہے، ماما مامی، کوئی بھی ہو، وہ اسی وقت تک رہتا ہے جب تک ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں، ایک دوسرے کو یاد رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ وہی چیز جب تک آپ خدا کے ساتھ ساتھ نہ رہیں، اگر خدا سے دور رہیں گے تو وہ ایک دیوار سی بن جاتی ہے جس کو ہٹانے میں اور مشکل ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ سے یہی درخواست کروں گا کہ آپ خداوند، کیونکہ ساڈا خدا تو علاوہ ہے کون ہے؟ کبھی سوچیے، کوئی بھی تو نہیں، سارے ٹیمپرری چکر ہے، لیکن وہ ایک پرماننٹ ہے۔ اس نے کہیں نہیں جانا، اس نے کبھی نہیں چھوڑنا، اس نے کہا میں نہ چھوڑوں گا نہ بھولوں گا۔ وہ ہماری اتنی فکر کرتا ہے، فرشتوں کو حکم دے دیا، بیٹھ جاؤ تبو لا کے اللہ دے گرد، ان کی حفاظت کرو۔ وہ کہتا پھر بھی میری نظر آتے رہتی ہے، وہ پھر بھی دیکھتا رہتا ہے، کیونکہ یہ سارا ہے پیار کی بات۔ جب ہم بچوں کو کہیں بھیجتے ہیں، تھوڑی دیر بعد ٹیلی فون کر دو، کتنے پہنچے، ٹھیک پہنچ گئے کہ نہیں پہنچے، کہاں تک ہو، مجھے بتاتے رہنا کیا کر رہے ہو، کیونکہ فکر ہے، فکر کے ساتھ پیار ہے بیچ میں۔ جب پیار ہے تو آپ فکر کرتے ہو، بچوں کی کرتے ہو۔ اسی طرح وہ ہمارا باپ ہے، وہ ہمیں پیار کرتا ہے، اس کو ہماری ہر وقت فکر رہتی ہے۔ تو جب ہم اس کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، جب بچے بھی ہمیں کہہ دیں نہیں ڈیڈی آئی ایم ٹو بزی، میرا کام بھی ہے، میں نے اسکول بھی جانا ہے، میں نے پڑھائی بھی کرنی ہے، تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں آپ کو مطلب روز ہی کال کروں۔ تو اسی طرح اگر ہم خدا کے ساتھ ایسے کریں تو خدا کو بھی نہیں اچھا لگتا۔ خدا کی مرضی ہے کہ ہم ہر وقت، اس نے تو ہمیں بنایا اس لیے تھا کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ، وہ ہمارے ساتھ ساتھ، ہم اس کی حمد و ستائش کرتے رہے، وہ اس کو پسند ہے۔ تو جب ہماری دوری ہو جاتی ہے تو خدا کو اچھا نہیں لگتا۔ ہم نے جب ہمیں کبھی اچھا نہیں لگتا، اس لیے کہ وہ ساری باتیں ہمیں خدا سے ہی ملی ہیں، اسی کو آپ ہی نہیں بنا لی ہیں
کہ نہیں خدا نو نہیں ہو تو سانو ہی صرف فرق پہنا. نہیں، یہ سب چیزیں خدا نے اپنی شبیہ پہ بنایا. جو کریکٹرسٹکس خدا کے ہیں وہ ہمیں اس نے ڈالے، ان کو ہم استعمال کریں یا نہ کریں وہ پھر ہم پہ ہے. ہم خدا کو نہیں کہہ سکتے کہ خدایا آپ نے یہ ہمارے ساتھ تو زیادتی کی ہے، ہمیں یہ تو آپ نے دیا نہیں، ہم یہ تو کر نہیں سکتے. نہیں، خدا نے ہر ایک میں ہر ایک چیز بھر دی ہے. وہ ہم پہ ہے کہ اس کو ہم کیسے کب ڈھونڈ کے اور اس کو استعمال کرتے ہیں. ہم وی آر فل آف ڈائمنڈز اینڈ جیولری. خدا کی ہر قسم کا نگینہ جو ہے، نگ ہے، خدا نے ہمیں ڈالا ہوا. وہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو دیکھیں کدھر ہے دبا ہوا، نکالیں باہر، اس کو استعمال کریں، اس سے خوش ہوں. جب ہم خدا کی باتوں کو مانتے ہیں تو جو اندر کا سکون ملتا ہے، جو اندر کی خوشی ملتی ہے، وہ لوگ جانتے ہیں جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں. ان کے چہرے، میں نے کوئی آج تک وہ شخص نہیں دیکھا جو خدا کے ساتھ چلے اور اس کا چہرہ جو ہے مرجھایا ہو. نہیں، ممکن ہی نہیں. اگر مرجھایا ہوا نا تو پھر تھوڑا کو کدھر فرق ہے، انہوں ٹھیک کر لو. وہ بہت ضروری ہے کیونکہ وہ ہم پہ ساری بات ہوتی ہے کہ ہم کیسے اس چیز کو ہینڈل کرتے ہیں. ہمیں لوگوں کو، جب خدا نے کہا کہ لوگوں کو بتاؤ تو ہمیں جوائسلی، خوشی کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے. منہ لپکا کے نہیں جی ساڈے نال یسوع نے تے انج کیتا. خوشی خوشی بتاؤ بھائی یسوع نے کیا کیا آپ کے ساتھ. تو خوشی کے ساتھ، اچھے چہرے، اچھے. اور ہمیں اپنی، ایک بار پھر میں کہوں گا کہ دنیاوی جو اتھارٹیز ہیں ہمارے اوپر، ان کی بات نہیں. مطلب ہے خدا یہ کہتا ہے کہ اپنے جو آپ کا آفیسر ہے، جو آپ کے اوپر ہے، اس کی عزت کرو، اس کی بات مانو. لیکن میرا خیال ہے آپ کو بات ماننی چاہیے جب تک وہ خدا کی طریقے سے وہ بات ہو. اور ہر ایک کام کو، ہر ایک بات کو جب آپ کو کوئی شک پڑتا ہے تو آپ اس کے ساتھ ٹیلی کر سکتے ہیں کہ آیا وہ بات جو ہے وہ کلام کے مطابق ٹھیک ہے یا نہیں. خدا یہ کہتا ہے کہ جب کوئی بھی آپ سے کچھ کہتا ہے اس کو آپ ضرور پرکھیں کہ وہ خداوند کے مطابق ہے یا نہیں. خدا کہتا ہے اگر وہ کلام کے مطابق نہیں، خدا کے ساتھ نہیں بات چیت ملتی تو اس کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں. تو ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں تک خداوند کا پیغام پہنچائیں، ان کو بتائیں جو آپ نے ایکسپیرئنس کیا ہے کہ وہ بھی بچ سکیں، گناہوں کا اقرار کریں، ریپینٹ کریں. جب وہ اقرار کریں گے تو ان کے گناہوں کی معافی ہوگی. بغیر ریپینٹ کیے، اقرار کیے گناہوں کی معافی نہیں ہو سکتی. یہ آپ بالکل اس کو ذہن میں بٹھا لیں. یہ بہت ضروری پہلا سٹیپ ہے. ہم یہ کہیں گے نہیں کہ گناہ کی کوئی گل نہیں ہو تو کافی ہوں کی کہہ رہا نہیں، چلو معافی مل جائے. سیدھا سیدھا خدا کو کہتے ہیں خدا معاف کر دیں، خدا معافی دے دے. پھر کس چیز نہیں، خدا سے ہمیں اپنا گناہوں کا اقرار کرنا بہت ضروری ہے معافی لینے کے لیے. جب معافی ملے گی تو آپ کا راستہ جو ہے ابدی زندگی کا وہ کھلے گا، ورنہ وہ راستہ بند ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو سچائی ہے اس کو ہم، جس کو ہم مانتے ہیں، وہ دوسروں تک بھی کمیونیکیٹ کریں.
اس وقت میں سسٹر سے کہوں گا کہ آپ آئیں اور ہمارے ساتھ جو بھی خدا نے آپ کے دل میں ڈالی ہے بات وہ شیئر کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ لوگ ہیں جو اپنا سارا کچھ داؤ پہ لگا کے خدا کی خدمت کرتے ہیں، جو خدا نے حکم دیا ہے اس کو وہ پورا کرتے ہیں۔ آئے اپنے سروں کو جھکانا، دعا کریں۔ ہاللیلویا، تھینک یو پیارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، ہم تیرے پاس آتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ تو اسرائیل کا خدا ہے، جس نے خدا بنی اسرائیل قوم کو پیار کیا، اور خدا تو نے سچ مچ ان کے لیے وہ کام کیے جو وہ ان کی سمجھ سے باہر تھے۔ اور آج ہم جب خدا جینٹائلز ہم غیر قوموں سے آئے ہیں، خدا ہم جانتے ہیں کہ تمہارا باپ ہے، ہمیں بچانے والا ہے، اور تو نے اپنا بیٹا یسوع ہماری خاطر دیا، وہی ہمارا مفتی داتا اور نجات دہندہ ہے۔ خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو یہاں اس جماعت میں تو چل پھر رہا ہے خدا، اور تو پریزنٹ ہے، ہمارے ساتھ ہے خدا، اور تیرا پیارا پاک روح ہمیں سکھانا چاہتا ہے، سمجھانا چاہتا ہے، اور خدا وہ بھید کی گہری باتیں جو تیرے دل سے اٹھتی ہیں خدا، اور ہماری روح میں داخل ہوتی ہیں، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تو نے سچ مچ کوڑے ہماری خاطر کھائے، یہ جانتے ہیں کہ سچ مچ وہ کی تو نے میری خاطر خدا اپنے جسم پہ لگنے دیے۔ باپ تیرا شکر کرتے ہیں اسی گہری اور خوبصورت محبت کے لیے خدا۔ اس وقت ہمارا پوری جماعت ہم کوئی تحفے کوئی نذرانے نہیں لے کر آئے خدا، یہ جانتے ہیں کہ تو نے ہمیں بلایا ہے اور ہم تیرے پاس آئے ہیں۔ سو سوامی اپنا تو کام کر اور ہمارے آگے آگے چل، کیونکہ تو ہی سناتن ست گرو اور گروؤں کا گرو ہے۔ ہم خدا تیرے آگے ہی سجدہ کرتے ہیں۔ سچ مچ لارڈ جیسس ٹیک کنٹرول آف دی انٹائر ٹائم دیٹ وی ہیئر لارڈ، سارا کا سارا جلال ہم تجھے ہی دیتے ہیں، تیرے پیاری بڑی یسوع کے نام میں، آمین۔ میں نے کافی کچھ ویسے اپنے بارے میں بتا دیا، بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو گو بیک کہ جب میں کرسچن نہیں تھی اور 1989 میں میرے ڈیڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو اس کے بعد میرے بہت سارے سوال تھے دل میں کہ بے شک ہم مطلب ایز اے پراسپیرٹی کے لحاظ سے دیکھیں تو ہر چیز ہمارے پاس تھی، ہمیں کوئی بھی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ جب ہم انگلینڈ میں آئے وہ سنبھالا ہے تو ہم اپنا ہی گھر تھا، گاڑیاں، ہر چیز جیسے نارمل ہوتی ہے، ناٹ لائک سم آف دوز فیملیز جو بہت اسٹرگل کرتی ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں تھا، تو بڑی اچھی زندگی تھی، جاب وغیرہ کی، مطلب بڑے ہوئے سمجھ آ گیا کہ دنیا کیسی ہے، آنا جانا اٹھنا بیٹھنا سب، لیکن اس کے درمیان بھی جو ایک گیپ تھا وہ میں نے بہت محسوس کیا، خاص طور پہ میرے فادر کی ڈیتھ ہو جانے کے بعد میرے آگے بہت سوال اٹھ گئے۔ تب تک میری شادی سرفراز سے مطلب ہو چکی تھی، لیکن سرفراز پریکٹسنگ کرسچن نہیں تھے، تو مسیحیت کا کبھی نام نہیں آتا تھا، کبھی ان کا دل چاہتا تھا، کبھی اوکیشنلی وہ سنڈے چرچ جاتے تھے، ادروائز ویری نامنل، گانا بجانا، محفلیں کرنی، ڈاکٹرز کے گھر میں ہو رہی ہیں، فلانے کے گھر میں ہو رہی ہیں، بڑے وی آئی پی ادھر ادھر ٹریول کر رہے ہیں، اسکاٹ لینڈ جا رہے ہیں، یورپ میں جا رہے ہیں، بہت ہی واز ویری مچ ان دا ورلڈ، تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے ویسے ہی۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ہمارا بہت اچھا بزنس تھا اپنا، بہت اچھی ویل اسٹیبلش تھے، اور 2 بچے بھی تھے، بٹ دیر واز دس ویکیوم دیٹ نتھنگ کوڈ فل، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جو تھا کہ میرا ایک بہت بڑا سوال تھا کہ مرنے کے بعد انسان کہاں جاتا ہے۔ اسی بات کو لے کر 7 سال جو تھے، دس از بیفور آئی میٹ سرفراز، آئی وینٹ آن اے جرنی فار 7 years آئی لیفٹ ہوم وچ واز ناٹ اپرووڈ بائی مائی پیرنٹس، کیونکہ ایک ایشین لڑکی کے لیے گھر کو چھوڑ کے جانا ایک بہت بڑی بری بات مانی جاتی ہے، لیکن میرا جو مقصد تھا زندگی کا وہ تھا تلاش کرنا کہ زندگی کس کے پاس ہے، کون ہے جسے قرآن نے حق دیا ہے کہ کسی شخص کو بنا کسی نوٹس دیے، بنا کوئی وارننگ دیے اپنے پاس بلا لیں۔ تو اس کے دوران میں نے بہت سی ریلیجیس سائٹس پہ گئی ہوں، میں آئی وونٹ نیم دیم آل، بٹ لیکن جسٹ ٹو سے کہ اسپین میں ایک بہت بڑی جگہ ہے جہاں بلیک مڈونا مطلب اس جگہ کا ہے، وہاں جان پوپ جو ہیں وہ بھی وہاں جاتے ہیں، روزے جب رکھتے ہیں تو اس جگہ پہ جاتے ہیں، لیکن میں کہہ سکتی ہوں کہ بہت مقدس جگہ پہ میں جا کر خدا کی تلاش کرنے لگی، اور جتنی بھی دنیا کی کہنے کتابیں ہیں، اسپیشلی میرے اپنے خاص مذہب سے جو تعلق رکھتی تھی ان کو پڑھنا شروع کیا، لیکن جب سینس نہیں کچھ بنتی تھی، کچھ وہ جو مجھے جواب چاہیے تھا وہ نہیں ملتا تھا۔ سو 7 years I was on a journey like this، انڈیا گئی، ہنومان جی کا مندر کہتے ہیں، ہرے رام ہرے کرشن، یو نیم اٹ، سائیں بابا، ساری جگہ جا کے
خدا کو تلاش کرنے کی کوشش کی، بٹ انفارچونیٹلی بہت بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ مجھے ملی. تو ایک دن سرفراز سے بات کریں، سرفراز کہتے ہیں میں تجھے کہتا ہوں، میں فورس نہیں کرتا، بٹ لیکن آپ بائبل پڑھ کے دیکھو جو آپ کر رہے ہیں. میں نے آپ کو کبھی منع نہیں کیا، آپ جانتے ہو گرودوارے بھی جانتے ہو، ہر جگہ جانتے ہو، لیکن میں نے آپ کو کبھی منع نہیں کیا، آپ ایک بار بائبل پڑھ کے دیکھو. تو میں نے کہا نہیں کہ I was born sick and I shall die sick، مجھے کوئی کنورٹ نہیں کر سکتا، اور مجھے آپ کے کرسچن فرینڈس فیملیز بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن مذہب یہاں تک تعلق ہے، I'm very happy and satisfied، میں کبھی نہیں بدلوں گی. تو اس کے دوران میں نے کیا دیکھا کہ میں فرسٹ ٹائم جو ہے اپنے گھر میں رات کا وقت ہے، اور میں نے اس وقت جو پہلی بار مجھے سرفراز میں سچ کہتی ہوں کبھی پریشرائز نہیں کیا، دس سم تھنگ ویری بیوٹیفل، کہہ لیں یہ بہت اچھا ہے، بہت برا وٹنس ہے کہ نہیں مجھے وٹنس کیا، لیکن خدا نے خود اپنے آپ کو میرے اوپر ظاہر کیا. اس رات مجھے پوری طرح سے یاد ہے 1995 میں کہ میں اپنے گھر میں سو رہی ہوں، اور میں نے کیا دیکھا ہے کہ اس رات میری بیٹی کو بہت تیز بخار تھا اور تھوڑا سا ہم ڈسٹرب بھی تھے، لیکن اس رات میں جب سوئی ہوں تو میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا ہے کہ ایک میرے سامنے بہت کھلا آسمان ہے، اور آسمان وہ جو آپ مکاشفہ میں چیپٹر 4 چوتھے چیپٹر میں آپ پڑھتے ہیں کہ یوحنا نے وہ آسمان کو کھلے ہوئے دیکھا اور وہاں سے خداوند کی آواز کو سنا. مجھے کسی نے کبھی، میں نے بائبل نہیں پڑھا، میں نے کبھی نہیں سنا کسی سے، اور میں دیکھتی ہوں کہ میرے سامنے ایک نیلا آسمان کھل گیا اور میں کھڑی ہوں، اور میرے ساتھ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، بالکل بہت سارے لوگ ہیں کھڑے ہیں، اور میں ان کو کہہ رہی ہوں وہ دیکھو آسمان پہ، وہ دیکھو جیسس کرائسٹ. جیسے میں ایسے کہتی ہوں بہت خوبصورت شاندار شاہی جیسے دروازہ بن جاتا ہے، اس میں ایک سفید کپڑے پہنے ہوئے یہاں تک بال ہے، اور وہ ایسے آگے کو جیسے لین کر رہے ہیں. تو میں دیکھتی ہوں، میں سب کو کہتی ہوں یہ جیسس کرائسٹ ہے. مجھے ریئلی یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مطلب جو پورا نام ہے لارڈ جیسس کو جیسے ہم جیسس کہہ کے بلاتے ہیں یا لارڈ جیسس کہہ کے بلاتے ہیں، تو میں کہتی ہوں تو مجھے سارے میری طرف نہ دیکھو آسمان پہ، وہ دیکھو لارڈ جیسس وہاں سے. اور ایک وہ جو آواز کا بیان یوحنا کرتا ہے کہ تھنڈرنگ کی آواز، جو وہ ایک دم شور ہے وہاں، مطلب اس قسم کی آواز کے ساتھ نا، اور میں اپنے ہوش میں کہہ سکتی ہوں کہ میں نے سنا. اور خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں ڈو ناٹ برنگ ہر ٹو می یٹ، اسے ابھی میرے پاس نہ لے کے آؤ. جب وہ کہتے ہیں تو حالانکہ جب میں نے بائبل بعد میں پڑھا تو انہوں نے کہا اسے اوپر لے کے آؤ، میں سے دکھاؤں کہ جو مطلب مستقبل میں فیوچر میں ہونے والا ہے. تو جب یہ بات کہی تو میں مطلب اٹھ گئی ہوں، اور میں لوگوں کو کہتی ہوں میری طرف نہیں دیکھو، آپ آسمان پہ دیکھو، وہ دیکھو جیسس کرائسٹ ہے. تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہ ایسے کر کے وہ کہتے ہیں کہ پاگل ہوگی اس کو، ہمیں تو کچھ نہیں نظر آ رہا. جب وہ اتنا کہتے ہیں تو میں صبح اٹھی اور میں نے سرفراز کو کہا، میں نے بڑے ریفرنس کے ساتھ میں نے کہا میں نے آپ کے گرو کو دیکھا ہے کل، جیسس کرائسٹ آپ کے نا گرو ہے نا، میں نے ان کو دیکھا. سرفراز کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی چنگی گل ہے کہ گرو کو دیکھا، تو کیونکہ لوگ تو بہت پریئر کرتے ہیں. میں نے کہا آپ نے آپ کو دیکھا کبھی جیسس کرائسٹ کو؟ میں نے کہا ایسے نہیں ہے جیسے میں تصویر بازار سے خرید کے لائی ہوں، وہ ایسے نہیں ہے. ہی از ناٹ کورڈ ان بلڈ اینی مور، مطلب جیسے